روحانیت سے سلسلہ اشرفیہ کی اشاعت فرمائی، اسی لیے آپ کو مجدد سلسلہ اشرفیہ کہا جاتا ہے۔ مبارک پور میں ایک دارالعلوم کی بنیاد رکھی اعلیٰ حضرت اشرفی میں، اور اس کا نام جامع اشرفیہ رکھا، خود بنیاد رکھی، علماء کو بلایا جو آپ کے مرید تھے اور خلفاء تھے، اس کی باقاعدہ ایک کمیٹی بنائی اور اس کی سرپرستی فرماتے تھے، اور جو مخیر حضرات سے ان کے ذریعے مالی تعاون بھی کرتے تھے۔ مدرسہ شروع ہو گیا، پڑھائی شروع ہو گئی، درس نظامیہ کا مکمل کورس دورہ حدیث تک وہاں ہوتا تھا، بڑے بڑے جید علماء وہاں سے فارغ ہوئے۔ اس کا آئین بنایا محدث اعظم ہند کچوچوی نے، علامہ سید محمد اشرفی گیلانی محدث اعظم ہند، انہوں نے اس کا آئین بنایا، اور آئین میں یہ لکھا کہ اس جامع اشرفیہ جو مبارک پور میں مدرسہ قائم ہے، اس کی سرپرستی ہمیشہ خان وادہ کچوچے شریف کرے گا، اور جو کچوچے شریف کا سجادہ نشین ہوگا وہ اس کا سرپرست ہوگا۔ یا اپنے آئین میں یہ بات شامل کی۔ اب کچھ لوگ تھے جن کی نیت میں فطور تھا، اور وہ سوچ رہے تھے کہ یہ بات تو غلط ہو جائے گی اگر آئین میں یہ بات شامل ہو گئی کہ ہمیشہ اس کی سرپرستی خان وادہ کچوچے شریف کرے گا، تو یہ لوگ جب وصال کر جائیں گے بڑے لوگ، تو پھر ہم اس پر قبضہ کر لیں گے۔ انہوں نے فوراً ایک سوال کیا محدث اعظم ہند کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضور آپ نے آئین میں یہ لکھ دیا کہ اس جامع اشرفیہ مبارک پور کی سرپرستی سجادہ نشین کچوچے شریف جو ہوگا خانوادہ اشرفیہ کا، وہ اس کی سرپرستی کرے گا، تو اگر ایسا ہوا، کبھی ایسا ہوا کہ خانوادہ اشرفیہ میں کوئی عالم نہ ہوا، پھر اس کی سرپرستی کون کرے گا؟ ظاہر مدرسے کی سرپرستی وہی کرے گا جو عالم دین ہو۔ تو اب جو موجودہ ہیں وہ تو عالم ہیں، ہو سکتا ہے آگے چل کے یہ چیز ختم ہو جائے، خانوادہ اشرفیہ میں کوئی عالم نہ ہو۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بات اس میں سے نکال دی جائے، یہ شک نکال دی جائے، اور یہ رکھا جائے کہ جو عالم ہوگا وہ سرپرستی کرے گا، خانوادہ اشرفیہ کا نام نکال دیا جائے۔ محدث اعظم ہند جن کی جلالت علمی کو بر صغیر پاک و ہند کے جید علماء اور صوفیاء نے تسلیم کیا، جو عالم بھی تھے اور عارف بھی تھے، جو رہبر شریعت بھی تھے، رہنمائے طریقت بھی تھے، جو مقرر بھی تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، مترجم قرآن بھی تھے۔ ان کے سامنے جب یہ بات آئی، سمجھ گئے سوال کرنے والے کی نیت کو آپ نے بھاپ لیا، اس لیے کہ آپ صرف عالم دین نہیں تھے، ولی کامل بھی تھے۔ سوال کرنے والے نے کہا اگر ایسا ہوا کہ کبھی خانوادہ اشرفیہ میں کوئی عالم نہ ہوا تب کیا ہوگا؟ محدث اعظم ہند نے فی الفور فرمایا جس دن خانوادہ اشرفیہ میں کوئی عالم نہیں ہوگا اسی دن قیامت آ جائے گی۔ بات ہی ختم کر، جس دن کوئی عالم نہیں ہوا اس دن قیامت آ جائے گی۔ کوئی آپ نے بتا دیا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ خانوادہ اشرفیہ میں کوئی عالم نہ ہو، کیسے ممکن ہے؟ اور اس کو لکھ دیا وہیں پر۔ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں سالانہ جلسے میں خود تشریف لے جاتے، اپنے دستے مبارک سے دستار بندی فرماتے، جو علماء فارغ التحصیل ہوتے تھے اپنے دستے مبارک سے اسناد دیتے تھے۔ آپ نے اس کی بنیاد رکھی، مبارک پور میں وہ مدرسہ جامع اشرفیہ آج بھی قائم ہے، اور آج بھی وہاں سے علماء اور بڑے بڑے جید کبار علماء وہاں سے فارغ التحصیل ہو رہے ہیں اور پوری دنیا میں نام پیدا کر رہے ہیں۔ بنیاد اشرفی میاں نے رکھی، جب تک مدرسہ قائم رہے گا ثواب ان کی روح مبارک کو پہنچتا رہے۔ جتنے علماء فارغ التحصیل ہوں گے اور دنیا میں جہاں جہاں بھی جائیں گے ثواب اشرفی میاں کی روح مبارک کو پہنچتا رہے۔ ایسا بنیادی کام آپ نے فرمایا۔